ہی کا ہے کہ یہ اتنا جانے. تو اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس قرآن نہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھانا چاہیے. تو پھر کیا نشانی ہے ان کی؟ کس کی تقریر سنیں؟ جو حضور سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کون سا کام ہے؟ جو سب سے زیادہ سرکار پاک چاہتے ہیں. دیکھیں روزے کی جو حقیقت ہے نا، یہ جو بھوک دی جاتی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں. ان کے مقاصد میں یہ مقصد ہے، کوشش کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت بوضو سوئیں اور 3 مرتبہ عباس علی صاحب، عباس علی کے رہنے والے عباس علی صاحب ماشاءاللہ صاحب کے بھی استاد اور ساتھ علماء علامہ قاری حال حسین نقشبندی علامہ کے استاد. سنتا ہی نہیں مان والا تیرا، کچھ بشر ہونے جانے ہر ایک کی اوقات، ہر ایک کی اوقات ہی کا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. خوشبو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوشبو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. کئی پشتوں سے غلامی کا مدینہ محترم وسیم حق صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ جل وعلا ان کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور آواز میں صوت گلاس پیدا فرمائے. ایک دفعہ انہیں عرض کی تھی تو ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی تشریف لائے، کافی دیر کے کتاب پڑھ رہی ہیں. لوگوں میں اللہ جو ہے خیر عطا فرمائے. ہمارے پیچھے تو لائن لگی ہوئی ہے تو بڑی مجھے خوشی ہوئی، خاص طور پر ماؤں بہنوں کے حوالے سے. میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ اب مرد کتنے نظر آ رہی ہیں، یہ عورتیں مردوں سے بھی آگے جائیں. یعنی ہمارے دروس میں یا چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے، وہ بڑے گھر میں بیٹھے پتہ نہیں کہاں کہاں مصروف تھے، لیکن مائیں بہنیں دور دور سے آ کے وہ خطبے وہ کورس سن رہی تھی. آج بھی اوپر دیکھیں تو کتنی رونق ہے ہماری ماں بہنوں کی کہ میں سمجھتا ہوں ایک بھی بہن اس لائن پہ آ جائے تو وہ خاندان دار دیتی ہے، اس کا نور کہاں تک جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم پھر بھی قدر نہیں کر رہے. تو اس لیے ذاتی محترم اس طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی. تو ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو اور مضبوط کریں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے 15 روزہ ختم نبوت کورس آج اس کی مرکزی اور اختتامی نشست اللہ اسے قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی حاضری، جتنے لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اور بالخصوص استاذ العلماء مجاہد اہل سنت مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اویسی زید شرفہ، اللہ ان کو بہت برکات کثیرہ عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے بھی اس کورس میں شرکت کی، چاہے آن لائن کی یا دیگر ذرائع سے کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرما. جس سینے میں دین سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، سمجھو اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کرنے، دین کے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سوچ کا آنا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کا ایک حوالہ ہے اور نشانی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کے دور میں اتنا وقت نکالنا، حب دنیا کا غلبہ ہے، افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اتنا وقت نکال کر اتنی کوشش کرنا اور اتنا ٹائم دینا. اور ماشاءاللہ میں نے گائے بگائے اس پہ نظر رکھی تو علامہ صاحب نے بہت محنت کی، بڑی عرق ریزی سے انہوں نے مسائل بیان کیے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے بہت زیادہ مواد انہوں نے دیا ہے. اور بڑی ضروری باتیں علامہ صاحب نے اس کورس میں کی ہیں. اس کو مختلف پارٹس میں تقسیم کر کے تو اسے مزید شائع کرنے کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ اس کا فیضان دور دور تک پہنچے. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج جو انفارمیشن پہنچانے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو آج مرزئی اس پلیٹ فارم پر بہت کام کر رہے ہیں. واٹس ایپ گروپس میں ان کے چیلے چمٹے اور ان کے لوگ ابحاث کرتے ہیں، اس پر بہت ساری کتنے اور ان کے پلیٹ فارم ہیں جن پر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں قرآن سکھانے کی اکیڈمیز بن چکی ہیں اور مرزئی چلا رہے ہیں. مرزئی قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. قرآن نے پہلے سے یہ ثابت کر دیا اور حق کا اعلان کیا،
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کثرت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں اور کثرت سے لوگ ہدایت پائیں. یعنی ایک قافلہ گمراہ ہونے والوں کا ہے اور ایک قافلہ ہدایت پائیں. دو قافلے ہوئے نا. یضل بہ کثیرا ایک قافلہ ہو گیا اور یہدی بہ کثیرا دوسرا قافلہ ہو گیا. دو قافلے ہو گئے. تو قرآن کتنے؟ دو. ایک قرآن ہے. اور طبقے کتنے ہو گئے؟ دو. ایک گمراہ ہوئے، ایک. اب یہ سوچ تو غلط ہے نا کہ قرآن پڑھنے والے سارے ٹھیک ہیں. قرآن پڑھنے والے جی سارے ٹھیک ہیں، یہ سوچ صحیح تو نہیں. پتہ چلا کہ سارے قرآن پڑھنے والے صحیح. اگر صحیح ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. یضل بہ کثیرا. تو حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پر اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالہ سے یہ جو بات آئی ہے، مسئلہ قرآن پڑھنے کا نہیں. یہ دو جو طبقے پیدا ہوئے ہیں، مسئلہ قرآن پڑھانے والے کا ہے اور سمجھانے والے کا. اگر مرزئی قرآن پڑھائے گا تو مرزیت پھیلائے گا، رافضی قرآن پڑھائے گا رافضیت پھیلائے گا، یہودی قرآن پڑھائے گا یہودیت کا رنگ غالب کرے گا، عیسائی قرآن پڑھائے گا عیسائیت کی طرف لے کے جائے گا. تو جیسا پڑھانے والا ہے ایسا رنگ چڑھائے گا. ہدایت یافتہ قرآن پڑھائے گا تو قرآن ہدایت دے گا. سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس قرآن نہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھانا چاہیے. اسی سے ہمارے بزرگوں نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا سے لکھا ہے کہ ساری کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ساری جو لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ بھی نہیں سننی چاہیے. ہر گفتگو سننے والی نہیں ہوتی، ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. کتاب پر مصنف کا رنگ ہوتا ہے، تقریر میں مقرر کا رنگ ہوتا ہے. جیسا مقرر ہے ایسا وہ رنگ ہوگا. مقرر ہدایت یافتہ ہے تو ہدایت کا نور پھوٹے. تو پھر کیا نشانی ہے ہم کہ کس کی تقریر سنیں؟ بس ایک ہی نشانی ہے، جو گفتگو سن کے آپ کے دل میں حضور کی محبت اور پیدا ہو جائے. جذبہ عشق رسول پیدا ہو جائے، حضور سرکار کی محبت کا غلبہ آ جائے، حضور کی اتباع کا، حضور کی اطاعت کا. ہاں جی، وہ گفتگو سن. اور یہ نشانی کس نے بتائی؟ یہ حضور نے نشانی. پوچھا گیا وہ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھے؟ فرمایا جن کے دیکھنے سے خدا نہ. آپ کسی بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ اٹھنے کے بعد ذرا غور کریں کہ میں دنیا کے قریب گیا ہوں یا آخرت کے قریب گیا، کہ میرے اندر دنیا کی محبت زیادہ آئی ہے یا آخرت کی محبت آئی ہے. تو اہل اللہ کی نشانی یہ ہے کہ چند گھڑیاں بھی ان کے پاس بیٹھو تو اٹھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کچھ نہیں، آخرت ہی آخرت. تو بہت بڑی بات ہے، بڑی محنت کی ہے علامہ صاحب نے. اللہ تعالیٰ کی محنت کو قبول فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. تو میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں، حضور کے پسندیدہ کام کون کون سے جن کو حضور بہت پسند کرتے ہیں؟ آج بندے چاہتے ہیں کہ یار میں کام وہ کروں جو حضرت سب پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ جو حضور سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کون سا کام ہے؟ جو سب سے زیادہ سرکار پاک چاہتے ہیں وہ دین سیکھنا ہے، وہ یہی کام ہے۔ تفسیر کبیر کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی حضور سرکار کے پاس بیٹھے تھے، سبحان اللہ، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو عرض کیا حضور اس بندے نے آج فلاں ٹائم، عصر ٹائم یا مغرب ٹائم اس نے فوت ہو جانا۔ تو سرکار نے اس بندے کو فرمایا بھی تیرا یہ فیصلہ ہو گیا، کوئی پریشان نہیں۔ عرض کی حضور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل شروع کر دوں اور آخری وقت بھی وہی میرا عمل ہو اور میری موت ہو جائے۔ بھئی اثر ٹائم فوت ہونا ہے تو حضور فرماتے کہ تو درود شریف پڑھنے لگ جا، قرآن شریف پڑھنے لگ جا، ذکر کرنے لگ جا، اللہ اللہ کرنے لگ جا، تسبیح پڑھتا رہا، اللہ 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 اللہ، تیرا وقت آئے گا تو فوت ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بھی عمل اچھا ہے، لیکن سرکار پاک کی نگاہ میں سب سے اچھا عمل حضور نے فرمایا تو دین سیکھنے لگ۔ دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ خیر ہو سکے ہم ہو سکے اکٹھا کریں، کوشش کریں۔ لیکن ہماری نظر میں جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھے جائیں، دین سیکھا جائے۔ اور میں تو ایسے مشورہ دوں گا کہ رمضان المبارک میں بھی فجر کے بعد اس کورس کو جاری رکھا جائے۔ ہاں جی، ختم نبوت کا کورس پورا مہینہ کریں، اس پر بہت ضرورت ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھیں نا بڑی بڑی ایسی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہاں جی، بڑی بڑی کمپنیاں لانچ ہو چکی ہیں۔ کسی کا ڈیرا کراچی میں، کسی کا پنڈی میں، کسی کا لاہور میں، کسی کا جہلم میں، کمپنیاں لانچ ہو چکی ہیں، اور ان کمپنیوں کا رد کس نے کرنا ہے؟ اہل حق نہیں کرنا۔ بڑی بڑی بوٹیاں ہیں، ہاں جی، تو ظاہر ہے کہ باطل اپنا کام کر رہا ہے تو حق والوں کو سونا، ہاں جی۔ تو اس لحاظ سے رمضان شریف میں پروگرام بہت اچھا تھا۔ فجر کے بعد چاہے مختصر رکھ لیں لیکن پورا مہینہ کوشش کریں، ہاں جی، مشاورت کے ساتھ، اور جو چیز چاہے پائے، لیکن رمضان شریف میں بھی یہ برکت ہونی چاہیے، ہاں جی۔ اور عقیدہ ختم نبوت وہ موضوع ہے جس موضوع کے بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور سیکھنے سے سرکار مدینہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، حضور کی نگاہ زیادہ ہوتی، حضور کی شفقت زیادہ ہوتی۔ یہ ایسا کام ہے، ہاں جی۔ اور اسی کام کے حوالہ سے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر سرکار مدینہ کا ہاتھ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس کورس کی تکمیل پر میں نے کہا کہ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ میں آج درس کے لیے نہیں بلکہ شمولیت کے لیے آیا تاکہ اس میں جو برکات ہیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں۔
بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ جس پلیٹ فارم پر بھی ہیں لیکن اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے آپ پہلے سیکھیں سمجھیں اور پھر آگے کام کرنا شروع کر دیں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے اگر جہنم سے بچ گیا، بدعقیدگی سے بچ گیا، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی بہت بڑا کام ہے کہ ایک بندے کو بھی آپ نے بچا لیا. ایک دوست ہے آپ کا، آپ اس کو بچا لیں. ہاں جی، تو اپنے اندر شوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں. تو یہ نہیں کہ بس رمضان شریف میں کورس شروع ہو گیا بس شروع ہو گیا ہم سحری کر کے سو جائیں، ایسا نہ کریں. تو پورے ذوق کے ساتھ شامل ہوں، اپنے اور ساتھیوں کو لائیں، سلسلے کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اور دیگر ساتھیوں کو بھی لائیں، نوجوانوں کو لائیں. اور یہ مواقع ہوتے ہیں تربیت کرنے کے. دیکھیں نا، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ سیزن پہ شادیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی، تو سیزن ہے چھوڑو جی، سیزن پہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے ہائے، مسلمانوں کا سیزن ہے رمضان شریف، یہ سیزن ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اصلاح کر سکیں، لوگوں کی بھلائی کر سکیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے جو خدمت خلق ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. خدمت، لیکن یہ بڑا وسیع لفظ ہے، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں، بہت وسیع لفظ ہے خدمت خلق. لیکن اس کو محدود کر دیا گیا روٹی کپڑا مکان تک، کہ روٹی کسی کو کھلا دینا، کپڑے دے دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا، یہ خدمت خلق ایسے ہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا. کیا ہے؟ مخلوق کی ضرورت پوری کرنا. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور یہ ہی سب سے بڑی خدمت. روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ اگر وقتی طور پر کوئی اس میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، دن گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے. لیکن اگر ہدایت کے بغیر انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ ناکام ہو گیا، وہ تو بس ختم ہو گیا ہے. تو جس کے پاس ہدایت آ گئی تو وہ ہدایت دینے والے، دلانے والے، کوشش کرنے والے، اس مشن کو آگے بڑھانے والے یہ بہت بڑی خدمت خلق کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. جی تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے تو نام وہی آتا ہے کہ جو دوسری خدمت کرتا ہے اس کا نام سامنے آتا ہے. حالانکہ جو ممبر سے خدمت ہو رہی ہے یا جو مصلی سے ہو رہی ہے یا جو مسجد سے ہو رہی ہے اس جیسی کوئی خدمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج دیکھیں نا کہ کوئی بد مذہب ہیں، ان کو کوئی ایک کام ہوتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، وہ اپنی محفل کامیاب کرتے ہیں، اپنے کورسز کامیاب کرتے ہیں. ہاں جی. تو ہمارے ہاں اگر ایک سلسلے کے ساتھی نہ اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً یہ ایسی بے ذوقی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے. اگر رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان شریف میں کوشش کریں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ آپ کی نماز، آپ کے اذکار اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جو کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان میں ابھی دیکھ لیں، لسٹ بنا لیں کہ یہ چیزیں ہیں. اور رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے نجات عطا فرما دے.
صحیح ہے نا؟ دیکھیں روزے کی جو حقیقت ہے نا، یہ جو بھوک دی جاتی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں. ان کے مقاصد میں یہ مقصد ہے کہ آپ کی نظر کنٹرول میں رہے، آپ کی زبان کنٹرول میں رہے، آپ کی سماعت کنٹرول میں رہے. نظر کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، سماعت کا بھی روزہ ہو. یہ اصل اس کا مقصد ہے. صوفیاء نے تو لکھا ہے خیالات کا بھی روزہ ہو کہ خیال بھی کسی ادھر ادھر نہ جائے بلکہ خیال بھی رب رسول کی طرف ہی لگا. یہ اصل روزے کی حقیقت ہے. بھوکا پیٹ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گھوڑا جو ہے وہ بے لگام نہ ہو جائے، کیونکہ جب بندہ سیر ہو کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا نفس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اکثر برائی کی طرف ہوتا ہے. لیکن یار اس روزے کا کیا مقصد کہ ہم نے پیٹ تو باندھ لیا ہے لیکن نظریں نہیں بچ رہی. میں تو آپ سے گزارش کروں گا جتنے سنگی ہیں اس دفعہ کوشش کریں کہ آپ اب فیس بک کا بھی روزہ رکھیں، ٹک ٹاک کا بھی روزہ رکھیں، سوشل میڈیا کا بھی روزہ رکھیں. کیا خیال ہے؟ واٹس ایپ یا دیگر جو پیغام دینے آپ کا کاروبار بھی ہے آپ چلائیں اور ضرورت کے مطابق چلائیں. اس کے علاوہ آپ پورا رمضان شریف بس روزہ ہے جی. آپ اندازہ لگا لینا یہ جو سب سے زیادہ وقت کا ضیاع ہے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں رب لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کا درجہ. قدر پھلاندہ بلبل جانے سار دماغ مارے، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھانے. دروشی پڑھیں ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں 1 لاکھ کا ثواب. نفل پڑھ رہے ہیں فرض کا ثواب، فرض پڑھ رہے ہیں 70 فرائض کا ثواب. سیزن ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہماری اپنی قسمت کی بات ہے. تو آپ میں سے ماشاءاللہ آپ سب کو تقریباً میں نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ اس رمضان شریف میں ہم فیس بک آف، ہر چیز جو غیر ضروری ہے سب کچھ آف، ضرورت کے بغیر فون آف، دل صاف. ٹھیک ہے؟ فون کا بھی روزہ رکھیں نا جی. کچھ بندے روزہ رکھ کے ماشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر میسج شروع کرتے ہیں. روزے کی حقیقت تک پہنچے، روزے کی روح تک پہنچے. منہ بندنے کا نام روزہ نہیں. روزے کے جو حقائق ہیں، ان کی جو حقیقتیں ہیں، اللہ اس تک ہماری نظر پہنچا اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور آج پروگرام ہی نہیں تھا کہ میں گفتگو کروں گا. ماشاءاللہ آج تو تقسیم اسناد کا پروگرام ہے اور حوصلہ افزائی کے لیے جو تحائف دیے جا رہے ہیں ان کے لیے پروگرام ہے. بہرحال میں نے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہیں، اللہ انہیں قبول و منظور فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور دل کی طرف توجہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے دل کو مزید پاکیزہ کر دے، مزید ستھرا کر دے. جب اہل اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوں، نسبت والے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوں تو ذکر کرنے سے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے. اللہ 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 Allah
کوشش کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت بوضو سوئیں اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنی روٹین بنا لیں، استغفار پڑھ کے سوئیں اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف رکھیں۔ خیالات میں اپنے اللہ سے باتیں کریں، خیالات میں استغفار رکھیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جب آپ کی روٹین بن جائے گی تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو جو آپ کی روزانہ سونے کی روٹین ہے ایٹومیٹک آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر اس وقت کلمہ جاری ہو جائے اور اس وقت ہمارا خیال اللہ کی طرف تو کام بن گیا ہے جی۔ تو اس لیے روزانہ کوشش کیا کریں یہ سوتے وقت تو اگر آپ ویسے تو باوضو سونے والا بندہ جو ہے نا اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بہت برکتیں۔ باوضو رہنے والے بندے پر شیطان حملہ بہت کم کرتا ہے، شیطانی خیالات کم آتے ہیں، اور باوضو بندہ نیکیوں کی توفیق اسے جلدی ہونی شروع ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس کو مقدر بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے اپنی روٹین میں رات کو کلمہ شریف پڑھا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، مجرموں تھام لو دامن مصطفیٰ، بے کسوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جسے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین۔ میں عرض کروں گا کہ سب تھوڑی خاص دعا بھی فرمائیں گے، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سب کو ہی ختم نبوت کی سند دی جائے، اور میں نے یہ عرض بھی کی تھی یہ وصیت کرتے جانا کہ جب مر جائیں تو ہماری قبر میں یہ سند رکھی جائے، اور جب فرشتے سوال کرنے آئیں تو انہیں کہیں کہ کچھ وقت ہم نے بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے کیا، یہ پارٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بخشی کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے سے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور آج یہ سند خود پیر طریقہ راہبر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عبد الرشید کو ویسے زید الشرف ہو اپنے دست مبارک سے ادا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جنہوں نے 15 دن پورے بیچ میں کوئی کمی نہ ہوگی ہو، انہوں نے یہ درس سنا ہے،
ان کے سب سے پہلے قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب، یہ میرے استاد بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کی شفقتیں ہیں، تو ان کی بھی سرپرستی تھی۔ سرپرست اعلیٰ مؤسسہ محمد تنویر اویسی صاحب، ماشاء اللہ سر صاحب نے تو باقاعدگی کے ساتھ یہ خط اور سنا بھی ہے، ساتھ ساتھی بھی لے کے آتے تھے، اللہ بہت جدا خیر عطا فرمائے، سبحان اللہ بھی ساتھ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ محمد اللہ دیتا صاحب، سبحان اللہ، نمازی بھی ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ ساتھ ایک ایک رسالہ بھی، یہ ختم نبوت کے حوالے سے دیگر موضوعات پہ مشتمل رسالہ ہے جو اللہ صاحب اپنے دستے مبارک سے عطا فرمائے تھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ عباس علی صاحب، عباس علی کے رہنے والے عباس علی صاحب، ماشاءاللہ علی صاحب کے بھی استاد، اور استاد علامہ علامہ قاری حال حسین نقشبندی علامہ کے استاد، ان کا آج انتقال ہو گیا، اس لیے انہیں پھر لاہور جانا پڑا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ مولانا قابل حسین صاحب نقشبندی، ان کی ارواح و اجداد سب کی ارواح کو اس کا ثواب۔ ہماری جن ماؤں بہنوں نے اس کورس میں شرکت کی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، برکات کثیرہ۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ میں نصیب فرما، روزے کی حقیقتوں سے آشنا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہ العالیہ کے والد گرامی دنیا سے انتقال فرما گئے، اللہ مرحوم کے درجات بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ اتنے سب کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، سب کی خیر فرما۔ بطور خاص علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو مزید فہم، مزید فیض عطا فرما، مزید برکات عطا فرما، اور انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ظاہری باطنی اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، مشکلیں آسان فرما، گھر گھرانے کی خیر فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک مصلی وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔